وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت 112، یہ آج حصہ اول ہے سامعین کرام اس آیت کا، اور موضوع اس کا یہ ہے کہ عمل صالح کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اور سب چہرے اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور جھک جائیں گے، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی عمل کرے گا صالح، اچھا عمل، نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان کے ساتھ، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اس کے ساتھ وہ نہ ڈرے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا اور نہ اس کی حق تلفی ہوگی. سامعین کرام، جو آخرت کے نہ ماننے والے ہیں ان کا تو حال اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس دن جب وہ دن قائم ہوگا اور سب مجرموں کو یوم حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کا وہ ہکا بکا رہ جائیں گے وہ صورتحال دیکھ کے، اور آپس میں بات چیت کریں گے، اور جو گزرا ہوا ان کا عرصہ ہے اس کو ایک دن شمار کریں گے یا 10 دن. تو پھر یہ ہے کہ کسی کو یعنی بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، نہ کوئی بول سکے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی نہیں بول سکے گا، ظاہر ہے. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، کوئی آہٹ، ہلکی آواز، یہ اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں کر سکے گا. پھر آخر میں جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا اس کے آخر میں ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ، یقیناً جو ظلم اٹھا کے اپنے ساتھ لایا، دنیا سے ظلم کما کے لایا، ظلم اٹھا کے لایا، تو وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس کی میں نے تفصیل کی تھی. آج سامعین کرام جو تذکرہ ہے عمل صالح کا،
اور دیکھیں آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، یا انسان صرف 2 قسم کے اعمال کر سکتا ہے، اس کے مابین کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ عمل صالح نہیں کر رہا تو وہ عمل بد ہے۔ کیا مطلب؟ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، اگر کوئی کسی کا عمل سیدھے ہاتھ والا فرشتہ نہیں لکھ رہا، ظاہر ہے کرامن کاتبین تو ہے نا سامعین کرام، سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ صالح عمل لکھتا ہے، نیک نیت نیک اعمال لکھتا ہے، اور جو الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ انسان کی بری نیتیں اور برے اعمال لکھتا ہے۔ اب اس کے مابین تو کچھ نہیں ہے نا سامعین اکرام، 2 ہی کتابیں ہیں، یا تو آپ کے اعمال صالحہ لکھے جا رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اعمال بد ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ نقطہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں تو اس میں لوگ کلمہ پڑھ کے ایک قسم کا اطمینان محسوس کرتے ہیں، زبانی کلمہ پڑھ کے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کر کے یا اس کو اہمیت نہ دے کے تب بھی ایک گونا اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ چلو ہم نے تو کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمان تو ہے نا۔ اب وہ کبھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ بھئی میرے اعمال جو ہیں وہ مشرکانہ ہیں یا کافرانہ ہیں یا منافقانہ ہیں، بس وہ اپنی زبانی کلمہ جو ہے اس پہ تکیہ کر کے مطمئن ہو جائے گا۔ یہ سوچ غلط ہے سامعین اکرام۔ دیکھیں اصل علم جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، حقیقت وہی جانتا ہے۔ تو اعمال صالحہ اگر نہ ہو، مختصر بات یہ ہے، اگر کوئی عمل صالح نہیں کر رہا تو وہ عمل بد کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں ایک مجرم ہے ایک مسلم ہے، اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو وہ مجرم ہے، اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو وہ پھر مجرم ہے۔ اگر کوئی اطاعت کر رہا ہے تو اس کے مقابل کیا ہے جو اطاعت نہیں کر رہا۔ اور قرآن میں بھی یہ مضامین بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مثال کے طور پہ آیت آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم مجرموں کا حشر مسلمانوں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم، کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلہ کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بات جو ہے سامعین کرام ذرا ذہن میں رکھ لیں، جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں نا، کہ یا تو عمل آپ کا نیک ہے اور یا بد ہے، دونوں میں سے اس کی درمیانی کوئی راہ نہیں ہے سامعین کرام۔ یا تو آپ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، یا آپ پانی پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے، یا آپ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یا آپ سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے، یا آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس میں مابین کوئی ہے نہیں نا، کوئی چیز ہے نہیں۔ ایک شخص وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے، ایک شخص چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیں کہ یا تو ہم عمل صالح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو بس یہ چیز ہے۔ تو اب یہ ہے نا عمل صالح کیا چیز ہے، اور یہاں شرط ایمان اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح نیک اعمال۔ تو اب ہم لوگ سامعین اکرام نیک اعمال کے ساتھ نیت کا اہتمام نہیں کرتے، یا نیت ہماری خراب ہوتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، یعنی میں انسان کی بات کر رہا ہوں جس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ یا اب دیکھیں ایک بڑی مثال دیتا ہوں، یہ مختلف ممالک آپ کے ساتھ امداد کرتے ہیں، اتنے لاکھ ڈالر دے دیے یا اتنے کروڑ ڈالر دے دیے، یہ کام شروع کرا دیا، وہ کام شروع کرا دیا۔ اب وہ یو ایس ایڈ والے اپنے وہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تعلیم بھی پھیلا رہے ہیں، ہم بجلی بھی بنا رہے ہیں، اشتہار ان کا آتا ہے نا۔ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تو نہیں ہے۔
یا بہت سے لوگ سامعین اکرام ہندو ہیں، عیسائی ہیں، اس میں یہ میں بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ عیسائیوں میں بہت سے بظاہر اچھے اعمال والے ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے نیک خو ہیں عیسائیوں میں۔ اسی طرح یہودیوں میں بہت سے اچھے لوگ ہیں، بہت سے اچھے لڑکے ہیں، بہت سے اچھی لڑکیاں ہیں، یعنی آپ تصویریں دیکھیں شکل سے ان کے معصومیت ٹپکتی ہوگی۔ اور یقیناً یعنی ان میں ایسے لوگ ہیں جو فیاض ہیں، جو خیر خیرات کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے، مطلب یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شراب نوشی نہیں کرتے، اور تمام جو دوسرے لوگ کرتے ہیں غلط کام وہ نہیں کرتے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے فیاض ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی ہیں۔ ہمارا یہ جو بہت سے کام، رفاہی کام پاکستان میں یعنی پارٹیشن سے پہلے، وہ آپ دیکھیں میو اسپتال ہے یا دیال سنگھ کالج ہے مثال کے طور پہ لاہور میں، ایسے بہت سے رفاہی کام انہوں نے کیے، ہندوؤں نے، سکھوں نے کیے ہیں، اور یہ کرتے ہیں لوگ، اچھے لوگ، اچھے اعمال والے لوگ موجود ہیں، ہر نظریے میں موجود ہیں، ہندوؤں میں ہے، پارسیوں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، مجوسیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، سب میں ہے، اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یعمل من الصالحات، جو اچھے کام کرے گا، بس یہاں ایمان کی شرط ہے۔ سب اچھے عمل کی قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ، یعنی اگر میں اختصار کے ساتھ ایک جملے میں وہ کروں کہ آپ کا اچھا کام رضا الہی کے لیے ہو، جو ابتدائی جملہ میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھاوٹ نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو، قومی مفادات نہ ہو۔ اب یہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا ہے، جو بھی کرتا ہے، فوراً ایڈ اگر آتی ہے تو ان کے اپنے قومی مفادات ہوتے ہیں، قومی مفادات ہوتے ہیں، تو وہ ان مفادات کے تحت آپ کے ساتھ امداد کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں صرف رضا الہی، اللہ کی رضا کے لیے اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کی، جس میں للہیت ہو، جو اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے سامعین کرام ہمیں سکھائی گئی ہے۔ ہمیں زندگی کا جو گزارنے کا جو موٹو دیا جاتا ہے نا، اس میں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی اللہ کے لیے بسر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، نہ کہ وہ اعمال کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ سامنے نکلا تو رضا الہی کے لیے کیے جانے والے اعمال جو ہیں وہ نیک شمار ہوں گے۔ اب رضا الہی جو ہے وہ ہر شخص کر سکتا ہے، یعنی مخلص ہر شخص ہو سکتا ہے تقریباً۔ عیسائیوں میں بھی مخلص لوگ ہو سکتے ہیں، ایک بھوکا ہے مثال کے طور پہ، ایک عیسائی جا رہا ہے، ایک یہودی جا رہا ہے، ایک ہندو جا رہا ہے، راستے میں ایک بھوکا ہے اسے نظر آتا ہے، وہ اسے کھانا کھلا دیتا ہے، عمل صالح ہے کھانا کھلانا، اچھا عمل ہے، رضا الہی کے لیے کر رہا ہے وہ۔ لیکن یہ رضا الہی مشروط ہے ایمان باللہ سے سامعین کرام۔ اور ایمان باللہ کیا ہے سامعین کرام؟ وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ آیت البر مشہور ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ تو اس میں تھوڑا سا مضمون عرض کرتا ہوں، سامنے گرام ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں یہ کائنات کا محور جو ہے انسان ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا۔ انسان، باقی مخلوقات مجبور ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، ایک تو اختیار ہے اس کے پاس،
دوسرا، باقی مخلوقات کا مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، لیکن انسان کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کا مقصد، ایک تو انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، میں نے اس کی تفصیل کی بھی ہے، میں مختصر کہہ رہا ہوں، ظاہر انسان کا مقصد نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ظاہر مقصد نہیں ہو سکتا، عقل یہ مانتی ہے کہ کچھ اور چیز ہے۔ اب وہ اور چیز تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتانی ہوگی، اور اس نے بتائی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں میں نے عبث نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ میں تمہیں ایک اعلیٰ ترین مقام سے نوازنا چاہتا ہوں، دنیا کے ذریعے، دنیا میں بھجوانے کے ذریعے میں تمہیں ایک اعلیٰ ترین مقام اور درجے تک پہنچانا چاہتا ہوں اے انسان، اور تم زمین میں میرے بعد نمبر 2 ہو، اور تمہیں میرا نائب بننا ہے۔ اگر تم میرے نائب بن جاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، یعنی دنیا بھی اچھی گزرے گی تمہاری اور آخرت بھی۔ لیکن اگر تمہارا یعنی وہ اعلیٰ درجہ، وہ اعلیٰ مقام جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے اس کو حاصل کرنے کی نیت نہ کی، اور وہ میں زیادہ آپ کو بھول بھلیوں میں نہیں ڈالوں گا، میں یہ بتا دیتا ہوں وہ مقام کیا ہے۔ وہ قرب خداوندی ہے، وہ ملاقات الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات۔ اور ضرور میں اس میں 2-3 آیتیں پیش کروں گا سامنے کرم، تاکہ آپ کا یقین کامل ہو جائے کہ یہ ملاقات الہی کا آیا کوئی قرآن میں تذکرہ ہے؟ جی ہاں ہے، اور پرزور طریقے سے ہے۔ ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا اس طریقے سے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اب اس میں جو ہے دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی اس آیت میں، ایک آیت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد کا کی بعثت کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی ڈیوٹی کیا ہے۔ اس میں اس آیت میں انسان کو اس کا مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں انسان کو اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ بڑی جامع آیت ہے سامنے کرام، اس میں رسول کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، رسول کی ڈیوٹی بیان کی جا رہی ہے، اور عمل صالح کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور شرک کی بھرپور مذمت ہو رہی ہے سامعین کرام اس آیت میں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ لوگو میں تو انسان ہوں تمہاری طرح، میں کوئی ماورائی مخلوق نہیں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھے وحی کی جاتی ہے کیا کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا مقصود ایک ہے، مطلوب ایک ہے، محبوب ایک ہے۔ یہ میں ذرا تفصیلاً یہ کہتا ہوں الہ کے ساتھ، یہ جان لیں، اس پہ سوچیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہ ہو جائے وہ آپ کا معبود نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جملہ ہے حضرت علی کا، اگر آپ سن لیں تو اچھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ مقصود کا معبود کا، مقصد ہی تمہارا معبود ہے۔ اور یہ اتنا سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ دنیا کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے سامعین کرام، تو دنیا ہی کے ہم تابع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم نے دنیا ہماری ترجیح بن گئی ہے، دنیا ہماری ترجیح بن گئی ہے، تو یہ خطرناک بات ہے سامعین کرام۔ تو میں تذکرہ کر رہا ہوں ایمان باللہ کی، میں تذکرہ کر رہا ہوں نیک نیتی کی، میں تذکرہ کر رہا ہوں اخلاص کی۔ اس میں پھر میں نے بات کی کہ مقصود انسان، پھر میں نے آپ کو ایک آیت کی طرف متوجہ کیا کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا مقصود اللہ ہے۔
ایک مقصود ہے، تم ایک محبوب ہے، ایک مطلوب ہے، ایک معبود ہے۔ اب فمن کان یرجو لقاء ربہ، بہت بنیادی بات ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی جو امید رکھتا ہو، بس یہاں تک میں آپ کو، یعنی مرکزی جو بات ہے ملاقات، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا ملاقات ہے، یہ ساری جو کائنات سجائی گئی ہے، یہ انسان کو ملاقات، اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس یہ مقصود ہے ملاقات۔ فلیعمل عملا صالحا، اب اس کو چاہیے کیا؟ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہر کام میں للہیت پیدا کر لے، ہر کام اللہ کے لیے کرے، یعنی وہ ہر کام میں مقصود اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ کی ملاقات ہو، اور نصب العین اس کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تبھی یہ ملاقات ممکن ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 109 میں پڑھا، لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ جس کے بارے میں راضی ہو جائے گا۔ تو یہ رضا الہی جو ہے، اس کے بغیر جو ہے، دیکھیں ایک تو رضا الہی ہے، جلدی نہ کریں، نہ مجھے کوئی جلدی ہے، اپنا ٹائم تک ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہو ہمارے لیے۔ دیکھیں ایک دو قسم کے رویے ہیں، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنیاد بنا کے آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھول کر یا اس کو اگنور کر کے آپ زندگی گزاریں، اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں یا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ اس کے مابین کوئی تیسری چیز نہیں ہے سامنے کرام۔ یا تو زندگی گزارتے وقت آپ کا مطمح نظر جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا، یا جب یہ مقصد نہیں بنتا جب تک آپ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا کی اور یا اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بے نہیں اسی طرح صاحبان کرام جو آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ، یہ لوگ میاں ہے بیوی ہے، یہ میاں بیوی کا میں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ معاشرے کی اکائی ہے، اور ہر بچہ جو ہے جو پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کو، یعنی ہر جو نئی وہ آتی ہے، یا اس کو بیوی بننا پڑتا ہے یا شوہر بننا پڑتا ہے، اور یہاں سے خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، معاشرے کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے۔ دو افراد جب ملتے ہیں، آپس میں نکاح کرتے ہیں، تو اس سے معاشرہ بڑھتا ہے، اور معاشرے کی بقا کا ذریعہ ہے یہ سامعین اکرام، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ میاں بیوی، آپ دیکھیں نا، میں بالکل آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ میاں بیوی جب زندگی گزار رہے ہیں یا ایک زندگی کی ابتدا وہ کرتے ہیں، تو اس میں یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اپنے آپس کے تعلقات میں، تعلقات زن و شو جو ہیں وہ، یا آپس کے تعلقات میں یا تو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو مد نظر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ عام طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ تعلقات زن و شو جو ہیں، یہ ہم لوگ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں۔ بیوی اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ سلوک طے کر لیتی ہے کہ اس کا یہ رویہ ہوگا تو میرا یہ رویہ ہوگا، وہ ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گی۔ شوہر بھی اپنے طور پہ متعین کر لیتا ہے میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، اگر ایسا کرے گی تو میں ایسا کروں گا۔ یہ بس اپنی ذاتی خواہشات نفس سے ایک پروگرام وہ بنا لیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ یعنی کچھ خاص کر رہے ہیں، نہیں، یہ خاص نہیں ہے۔ خاص اس وقت ہوگا جب
دونوں آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو نصب العین بنا کے خاندان کا آغاز کریں، زندگی گزارنے کا آغاز کریں، اور یہ جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی ملاقات ان کا مطمح نظر نہ بن جائے، یعنی یہ اللہ کی ملاقات کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لے۔ اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی اور شوہر آپس میں تعلقات میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو مد نظر رکھیں، اور یہ آسان ٹیسٹ کیس ہے، ہر بیوی ہر شوہر اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے۔ اگر آپس کے تعلقات میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں، شوہر ہر بات میں، بیوی ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو اور دین کے تقاضوں کو مد نظر رکھے ہوئے وہ بات کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے اپنے آپس میں، تو وہ ایک الگ طرز عمل ہے۔ لیکن اگر آپ نے ذاتی خواہشات پہ تعلقات رکھنے شروع کر دیے، جیسے کہ عام طور پہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملاقات الہی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ٹیسٹ کیس بتا رہا ہوں کہ آپ خود اپنا جج کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے بیعت کی ہے، ہم کہاں پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ ہیں، درجہ کیا ہے ہمارا، بعض لوگ یعنی دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ آسان ہے۔ اس میں آپ اپنے زندگی کے کاموں میں دیکھ لیں کہ تقوی الہی کا آپ کو کتنا پاس ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مال و جان کو کس طرح خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو کس طرح گزار رہے ہیں، کیا معمولات ہیں آپ کے، کیا روٹین ہے آپ کا۔ ہر کام میں اگر تقوی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ اللہ کی ملاقات آنے والی ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت۔ وہ جو امید رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کی، فمن کان یرجو لقاء اللہ، من کان نہیں، فمن نہیں ہے، یہاں وہ من ہے، آپ وہ آیت دیکھ بھی سکتے ہیں سورہ عنکبوت کی۔ من کان یرجو لقاء رب، نہیں، من کان یرجو لقاء اللہ کے الفاظ ہیں، لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، تو بس بے شک وہ وقت آنے والا ہے، فإن اجل اللہ لآت۔ تو سامعین اکرام، یہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اب اس پہ میں ابھی وقت میرے پاس کم ہے سامعین اکرام، اس وقت میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ مضمون کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ومن يعمل من الصالحات، جس نے عمل کیا صالح، وهو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلا يخاف ظلما ولا حزما، اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کے ظلم کا یا کسی قسم کی حق تلفی کا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. But whoever has done righteous deeds while being a believer will fear neither injustice nor grievance. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.